لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلى والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صلوات پر محمد وآلہ. خوشا نصیب وہ افراد جو اپنے علماء کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. یقیناً کیفیت تقریباً وہی ہے کہ جس کا ذکر ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہم دین کی اساس سے جاہل ہیں، لہذا یہ کیفیتیں نظر آتی ہیں. ہم کو دین فری میں مل گیا، ہمیں کیا معلوم کہ اس دین کو ہم تک پہنچنے میں کتنی شہادتیں بڑے بڑے علماء نے دی ہیں. اس سلسلے میں نے جس لفظ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا وہ لفظ خوشا نصیب ہے. میں نے کہا آپ حضرات خوشا نصیب ہیں کہ اس منزل پہ کم سے کم شہید کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لے کے آئیں. ظاہر ہے کہ جو دین 750 سال تک تقیے کے عالم میں رہا ہو، وہ دین ہم تک واقعی کیفیتوں کے ساتھ پہنچ جائے بڑی بات تھی. ہمیں کیا معلوم، ذرا کبھی اللہ نہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی تقیے کے عالم میں 10-15 دن گزارنے پڑیں، ذرا اس وقت احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں. چہ جائی کہ نسلیں تقیے میں گزر جائیں، چہ جائی کہ پوری نسلوں کو معلوم نہ ہونے پائے کہ تمہارا اور تمہارے اجداد کا مذہب کیا تھا. ایسے عالم میں ہم تک دین بہت سکون کے ساتھ پہنچ گیا، لہذا دین کی اصل حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں. ہمیں دین کی لذتوں کا احساس نہیں ہے. لذتیں تبرک کی معلوم ہیں، اس لیے تبرک پہ بھیڑ دکھائی دیتی ہے. ظاہر ہے کہ جو لذتوں کا احساس ہو اسی کے وقت وہ چیز دکھائی دیتی ہے. مگر الحمدللہ میں قطعاً شکوہ نہ کروں گا، کسی قسم کا شکوہ نہیں. الحمدللہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ آپ میرے سامنے ہزاروں بیٹھے ہیں،
توجہ فرمائیے گا کہ جب اگر میتھمیٹکس کے اور علم ریاضی سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہا جائے تو کہا جاتا ہے 1 اور 1 2 نہیں ہوتے ہیں 11 ہوتے ہیں، اور 1 اور 1 اور 1 3 نہیں ہوتے 111 ہوتے ہیں، اور 1 اور 1 اور 1 اور 1 ملا کے 1111 ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں تو لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ یقین مانیں میں بغیر کسی تکلف کے اس جملے کو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں، جتنا میرا اپنا ذاکری کا اور منبر کا تجربہ ہے کوئی 1-2 سال پہ محیط نہیں ہے۔ الحمدللہ کافی بڑی مدت گزر رہی ہے منبر پہ، اور اس مدت میں یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ اگر 1000 کیا مجمع مجلس میں موجود ہو تو یقین مانیں سامعین انگلیوں پر گننے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو اگر اتنا مجمع ہو اور سامعین انگلیوں پر گننے والے ہوں تو اس کا کیا فائدہ اگر چند ہوں اور کربلا حسین بنا لیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ مجھے خوشی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ شہید کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ میں پہلی مرتبہ منبر پہ اپنے ٹیب کے ساتھ میں آیا ہوں، اور اس کی خاص وجہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں منبر پہ اپنی کتابوں کو لے کے آیا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن میں شہید کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے گزشتہ سال سالانہ مجالس کے موقع پہ میں حاضر ہوا تھا، مجھے روح الملت کا حکم ہوا تھا تو حاضر ہوا تھا۔ اس مرتبہ پھر برادر عزیز قبلہ و کعبہ مولانا عباس صاحب کا حکم ہوا، میں پھر حاضر ہوا، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس منزل کے اوپر اس وقت حاضری کو اپنے لیے خوشا نصیبی سمجھ رہا ہوں، جس کے تئیں میں نے جملے سے میں نے آغاز کیا ہے، اس لیے کہ شہید کی بارگاہ میں آ کر کچھ ہم اس کیفیت کو عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ شہید نے کیا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ میرے پاس کئی ایک سافٹ ویئرز اس ٹیب میں میرے پاس موجود ہیں، اس میں شہید کی کچھ کتابیں میرے پاس میں موجود ہیں، جس میں احقاق الحق بھی ہے، الصوارق المحرقہ بھی ہے، مجالس المومنین بھی ہے، یہ کچھ اہم کتابیں ہیں وہ میرے پاس یہاں موجود ہیں۔ اس میں سے میں ایک کتاب الصوارق المحرقہ کو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، تھوڑا سا کچھ چیزوں کو، تاکہ آپ کی خدمت عالیہ میں شہید کے حوالے سے کتاب اصلاً عربی زبان میں ہے، کوئی جانتا ہو تو اس کو بعد میں دیکھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، میں بھی کھولوں گا اس کیفیت کو، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، توجہ فرمائیے گا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ، کچھ ہر قبیلے سے، ہر گروہ سے کچھ لوگ سفر کیوں نہیں کرتے؟ سفر کیوں نہیں کرتے؟ اٹھتے کیوں نہیں؟ ترک وطن کیوں نہیں کرتے؟ کس لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں فقہ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ فقط اپنے آپ کو دین کے کالم میں لکھوا لینے کا نام دیدار نہیں ہے۔ دیدار وہ ہوتا ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، دیدار وہ ہے جو دین کا علم رکھتا ہو، دیدار وہ ہے جس کو دین کا علم ہو۔ ورنہ اگر فقط مذہب کے خانے میں اسلام لکھوا دیا جائے، اپنے آپ کو مومن لکھوا دیا جائے، اپنے آپ کو شیعہ لکھوا دیا جائے، اپنے
اپنے آپ کو چاہنے والا علی کا محب علی یا متبع علی لکھوا دیا جائے تو معاف فرمائیے گا یہ لکھوانے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ پتہ نہ ہو کہ جس دین پر ہے وہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے. غور فرمائیے گا, جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ وہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے تو اس وقت تک ہمارا دین سے انسلاک کوئی فائدہ نہیں بخشے گا. فلولا نفرا, تم لوگ سفر کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگ اپنے آپ کو آمادہ کیوں نہیں کرتے؟ ترک وطن یہ واجب ہے دین فہمی کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, میں جملے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں, لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرو. اور پھر کیا فقط اور فقط میرا دین کو سمجھ لینا کافی ہے؟ میں دین کو سمجھ گیا بس کافی ہے کہ یہ کام میرے لیے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہوں, میں اپنی آذوقے کی تلاش میں رہوں اور بس زندگی گزر جائے اور اسی طریقے سے کہ نہیں, یہ نہیں. فقط اور فقط دین فہمی تمہارے ہی لیے نہیں, یہ سفر اس لیے, توجہ فرمائیں, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب وہ اپنے گھر پلٹ کے آئیں تو اپنے دوستوں کو, اپنے اہل خانوادہ کو, اپنے احباب کو, اپنے اقربا کو, اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں, ان کو سمجھائیں, ان کو بتلائیں کہ دین کسے کہتے ہیں, ان کو بتلائیں کہ مذہب کسے کہتے ہیں, ان کو بتائیں کہ طریقت کسے کہتے ہیں, ان کو بتلائیں کہ دین کس بات کا نام ہے. یعنی فقط دین کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں تک اس کی تبلیغ بھی واجب ہے, دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی واجب ہے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو عالم اسباب کا محیط ہے, جہاں صراحتاً بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا. میں یہاں آیا ہوں تو ایک سبب ہے, آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو سبب ہے, بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہوتا. تو اس وقت سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا کہ سبب فقط اور فقط دین کو لے لینا نہیں ہے, دین کو دوسروں تک پہنچانا. اچھا کوئی نہ سمجھے لیکن غدیری تو ضرور سمجھتے ہیں, اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے جب اعلان ولایت فرمایا اور کہا الا ومن کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور اس کے بعد کہ اللہم فعل من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. اے پروردگار اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے, پروردگار اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے, پروردگار اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, پروردگار اسے رسوا کر دے جو علی کے بارے میں برا سوچے. اور اس کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب فرما کے کہا رسول اسلام نے الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہے وہ اس ولایت کو اس تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے. توجہ فرمایا, یعنی صرف اور صرف دین کو اپنے تک رکھنا ہی ضروری نہیں ہے, دین کو لوگوں تک پہنچانا. توجہ فرمائی, میں نے کس منزل تک لے کے آیا؟ یعنی فقط اور فقط گھر میں بیٹھنا نہیں ہے, اپنے مذہب کے خانے میں اسلام لکھوانا نہیں ہے, بلکہ اسلام کی سمجھ ضروری ہے. دوسری منزل, اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اس سمجھ کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اس سمجھ کو دوسروں تک پہنچائیں. خواہ اپنی اولاد ہو, اپنے اعزہ ہوں, اپنے اقربا ہوں, قرابت دار ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, کوئی بھی ہو, وہاں تک دین کو پہنچانا واجب ہے. دو باتیں سمجھ میں آئیں. اب اگر یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تفقہ فی الدین واجب ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا واجب ہے, تو پھر اس کا کوئی عملی مرقع بھی تو ہونا چاہیے. دیکھیے یہ زندگی کے
اہم حوادثات میں سے ہے کہ جس کام کے لیے کوئی پریکٹیکلی نمونہ نہیں ہوتا وہ کام درست طور پہ نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، ایک دو نہیں، لگاتار ابھی ہمارے پاس، ابھی گزشتہ ہفتے میرے پاس 8-10 فون کس سلسلے میں، توجہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ میں اپنے مجمع سے پوچھوں کہ نماز کتنی فرض ہیں تو کہیں گے ہر مسلمان پا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر و عصر، مغرب و عشاء۔ کتنی رکعت ہیں؟ کا 17 رکعت ہیں۔ صبح کی کتنی ہیں؟ الحمدللہ تمام لوگ بتائیں گے۔ لطف کی بات بتاؤں، وہ بھی بتائے گا جو نہیں پڑھتا۔ توجہ فرمائیے گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثل ہے، اگر شادی نہیں ہوئی تو بارات میں تو گئے ہی ہیں، معلوم تو ہے ہی کہ نوعیت کیا کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو کم سے کم پڑھتے ہوئے تو دیکھا ہے۔ ارے کم سے کم سال میں 2 موقع تو ایسے آتے ہی ہیں کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی عید کا مسئلہ ہو تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بقر عید کا مسئلہ ہو، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گویا 2 مرتبہ۔ اور لطف کی بات، جو کبھی نہیں پڑھتا وہ 2 گانا ضرور پڑھتا ہے۔ پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب کسی ایسے کو پکڑیے کہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ بھی بتائے گا کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں۔ پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر کھڑے ہو کے جناب تکبیر ہوتی ہے، چاہے وہ نیت کر رہا ہو یا نیت باندھ رہا ہو، کوئی بھی ہو، کسی منزل پر ہو، لیکن وہ کم سے کم بتائے گا اور سمجھائے گا کہ دیکھو جس وقت اللہ اکبر ہوتا ہے تو اس وقت سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اور جس وقت اللہ اکبر ہوتا ہے اس وقت نماز کی انتہا ہوتی ہے۔ ابتدا بھی اللہ کے نام پہ اور انتہا بھی اللہ کے نام پہ، یہ نماز ہے نا؟ ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتائیے حج کے کتنے ارکان ہیں؟ مجھے بتائیے عمرے میں کتنے رکن ہیں؟ عمرے میں کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی گزشتہ ہفتے میرے پاس لگاتار فون آئے، جناب ہم یہاں سے گزر گئے، ہم نے احرام نہ باندھا، کیا کریں؟ احرام باندھے کہ ابھی واللہ باللہ میں باغا میرا، میں آپ کو کہہ دوں ابھی چیک کریں گے، میں ابھی بھی کہہ کے آیا ہوں اس منزل کے اوپر۔ پوچھنے والے نے پوچھا، سوال آیا کہ ہم عمرہ کر چکے ہیں، ہم مستحبی طواف کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی احرام کی ضرورت ہے؟ ابھی جواب دے کے آیا ہوں، آپ کی خدمت ممبر پہ آیا ہوں، امامہ بنا رہا تھا، اس وقت یہ امام سامنے آئی میرے، اور میں کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نماز نہ پڑھنے والا نماز کو مکمل طور پہ جانتا ہے، ویسے ہی حج کو کوئی کیوں نہیں جانتا، عمرے کو کوئی کیوں نہیں جانتا؟ تو جواب یہی آیا، نماز نہیں پڑھتے مگر پڑھتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب چونکہ ہم یہاں ہندوستان میں رہنے والے، ہمیں کیا معلوم حج میں کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم حج نہ کر لیں، جب تک ہم عمرہ نہ کر لیں، جب آپ کر لیں گے تو مکمل عبادت کا علم ہو جائے۔ یہ اور بات کہ بہت سے حاجی ایسے بھی ہیں جو ہو کے چلے آتے ہیں، وہ صرف جانے اور آنے کو حج سمجھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ جانے آنے کو حج سمجھتے ہیں، لہذا بس وہ گئے اور چلے آئے کہ حج ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ تو آج کی بات ہے جو بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں، ورنہ کسی زمانے میں جب بزرگوں سنا ہے ہم نے، مزاحن مومنین ذکر کرتے ہیں، فلاں بزرگ تو بمبئی گئے تھے، شپ پہ معلومہ ویزا نہ لگ سکی، واپس آئے، کہ بھائی کیسے جائیں؟ کہ ایک کام کرو، بڑی شرم آئے گی، کسی کو کیا پتا، سر ہی منڈا لو۔
اب سر مڑا کے چلے آئے، معلوم ہوا کہ حاجی صاحب تو ہو ہی گئے۔ ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، گھر سے چلے تو حاجی تو ہو ہی گئے۔ تو یہ اب لیکن اب ہے نا کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ میں دیکھیں، میں بہت آہستہ آہستہ اپنی منزل تک آ رہا ہوں۔ توجہ ہماری رب دیکھ لیجیے کہ میری گفتگو کا دین فقط دین کے خانے میں نہیں ہونا چاہیے، دین فہمی ضروری ہے۔ دین فہمی صرف اپنی ذات تک نہیں، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ غدیر نے بتایا ہر فرض کی طرح یہ بھی ایک فرض ہے کہ جو جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اب پہنچائے کیسے؟ کہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پریکٹیکلی نمونہ ہو۔ اب پریکٹیکلی نمونہ کیسے؟ کہ نماز کو ہر وہ انسان بتاتا ہے جو نماز کو پڑھتے دیکھتا ہے۔ حج اس لیے نہیں بتاتا کہ پریکٹیکلی نمونہ نہیں ہوتا، عمرے کو اس لیے نہیں بتا پاتا کہ پریکٹیکلی نمونہ نہیں ہوتا۔ تو اب کون بتائے گا کہ دین کیا ہے اور اس کو کیسے پہنچانا چاہیے؟ سلام کیجئے شہید کی قبر پہ جا کے۔ اگر شہید جیسے افراد نہ ہوتے تو تبلیغ کا شعور نہ ہوتا۔ الصلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ سلام کیے شہید کی قبر پہ جا کے۔ اگر شہید جیسے افراد نہ ہوتے، اور اب میں پھر گفتگو کو وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں میں نے روکا تھا ایک لمحے کے لیے، کہ دین فری میں مل گیا۔ اکثر دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق بھی ایک ادارے سے ہے، اور ہم بھی اس منزل کے اوپر کم سے کم سال میں 2 مرتبہ کھڑے ہو کے کچھ چیزوں کا اعلان کرتے ہیں۔ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ایک یوم جمہوریہ آتا ہے اور ایک یوم آزادی آتا ہے۔ غور فرمائیے گا، 15 اگست گزرتی ہے تو کہ یوم آزادی ہے، 26 جنوری آتی ہے تو کہ یوم جمہوریہ ہے۔ غور فرمائیے گا، ہم کھڑے ہو کے کچھ باتوں کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں تم تراک کے ساتھ کہ آزادی یہ ہے، آزادی یہ ہے، آزادی یہ ہے۔ کسے کہتے ہیں آزادی؟ کیا ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کیا ہم وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ ظاہر ہے کہ آزادی کو وہ کیا بتائے جس نے غلامی کو نہ دیکھا ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھئے، جب بزرگ 80 سال کا ہو، 90 سال کا ہو اور زندہ ہو، اللہ اس کا سایہ برقرار رکھے، کبھی اس کے پاس پہنچیے، پہنچنے کے بعد پوچھئے کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے آزادی؟ اس وقت کے ہندوستان میں اور آج کے ہندوستان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ وہ کیوں آزاد نہیں تھا؟ یہ ملک آزاد کیوں ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ ہمیں کیا معلوم؟ اس لیے کہ ہم نے آنکھ کھولی تو اس وقت کھولی جب ملک آزاد تھا۔ ہمیں کیا پتا آزادی کسے کہتے ہیں؟ ہم آزادی کے صحیح معنوں کو نہیں پیش کر سکتے۔ دیکھ، تم تراش سے تقریریں کر لینا بڑا آسان ہے۔ بڑے بڑے نیتاؤں کو ہم نے آزادی پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر انہیں کیا پتا آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی وہ بتائے گا جو کبھی غلام رہا ہو، ویسے ہی جیسے آزادی وہ بتائے گا جو کبھی غلام رہا ہو، جس نے ویسے ہی دین وہ بتائے گا جو کبھی تقیے کے عالم میں رہا ہو۔ جس نے کبھی کچھ وقت گزارا ہو، کچھ وقت گزارا ہو، تقیہ جس کو پتہ ہی نہ ہو۔ دیکھیں، میں بہت توجہ کیجئے گا، حدیثیں موجود ہیں میرے پاس، موجود ہیں حدیثیں، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں باقاعدہ۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ میرا بھی دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا بھی دین ہے۔ یہی حدیثیں ہیں جن حدیثوں پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ تقیے والے ہیں، تقیے والے ہیں۔ ہاں ہم تو خوشی سے کہتے ہیں الحمد، ہم نے کب انکار کیا؟ کس نے تقیہ نہیں کیا؟ اور پھر اس منزل پہ آئیے، جو تقیے کا انکار کر رہا ہو ذرا اس کو بھی مجبور کر کے دیکھیے۔ فطرت تقیہ کرے گی، نیچر تقیہ کرے گا۔
اندر سے تقیہ نکل کے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ تقیہ مذہب بتاتا ہو، تقیہ تو نیچر بتاتا، فطرت جبلت انسان کی بتاتی ہے. روزے کے عالم میں ہوں اور اس روزے کے عالم میں آپ کے خنجر رکھ کے کہا جائے کہ کھانا کھائیے، اور احساس ہو جائے کہ اگر نہیں کھائیں گے تو یہی میدان مینا بن جائے گا اور کیا ہوگا. لہذا کیا کہتا ہے مذہب، یہ بعد میں بات ہوگی. کیا کہتا ہے نیچر، یہ پہلے بات ہوگی. دیکھیں اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں جب کہیے اس بات کا، میں آزادی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو، الحمدللہ بہت فراوانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیے آپ کس منزل پر ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ خود سے کہیں گے کہ جہاں جان اور مال کے تحفظ کا مسئلہ ہو وہاں جان کا بچانا واجب ہے. یہ تو اجبار کی منزلیں ہیں، میں اختیار کی بات لے آؤں. آپ تشریف لائے تھے شہید کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، شہید کو سلام کرنے کے لیے، شہید کی بارگاہ میں اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے. ظاہر ہے شہداء زندہ ہیں، ہم مردوں سے نہیں مانگتے، ہم زندوں کی بارگاہ میں آتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو. کہو نہیں، لا تحسبن نہ سمجھو، کہنا تو بڑی بات ہے، نہ سمجھو. بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن. تم تو زندہ کی بارگاہ میں بیٹھے. الحمدللہ شہید ہماری باتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، وہ یہاں موجود ہے. شہید یہاں ہمارے اور آپ کے درمیان نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے. توجہ فرمائیے گا، کس کی پہلو میں بیٹھے ہوں گے شہید. ظاہر ہے وہ شہید ہے. شہید کا مطلب ہی یہی ہے لغوی معنی کے اعتبار سے جو اعمال کا گواہ ہو، جو اعمال کا گواہ. شہید کا مطلب اشہد اللہ الہ، اشہد کیا مطلب ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. بھئی ایک مسلمان کم سے کم نہ کہے 5 مرتبہ آذان، 3 مرتبہ تو کہتا ہی ہے. 5 مرتبہ تو اقامت کہے گا تو اس میں کہے گا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور میں اپنے مجمع سے کہیں گے نا آپ اشہد ان علی ولی اللہ. تو شہادت اوروں کے ہاں تو 2 مرتبہ، 2 کے 4 مرتبہ ہوگی، آپ کے ہاں تو الحمدللہ 6 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ توحید کی گواہی، 2 مرتبہ نبوت کی گواہی، اور 2 مرتبہ ولایت کی گواہی. تو 6 مرتبہ آپ نے گواہی دی اذان میں، اور 6 مرتبہ گواہی دی آپ نے اقامت کے اندر. 12 مرتبہ گواہی دے کے آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، 12 پنجے 60 مرتبہ آپ گواہی دے کے 24 گھنٹے میں 60 مرتبہ گواہی دیتے ہیں. کیا مطلب ہے گواہی کا؟ اشہدو اشہدو اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں. تو جیسے آپ شہید ہیں یعنی گواہ ہیں، ویسے ہی وہ بھی شہید ہے، گواہ ہیں، یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اور جو آپ جملہ کہہ رہے تھے اس کی بھی گواہ ہیں. صرف اسی گواہ نہیں ہے، نہ جانے کس کس عمل کے گواہ ہیں، کس کس عمل کے گواہ ہیں. تو وہ گواہ ہے نا. توجہ فرمائیے گا. تو آپ آ رہے ہیں شہید کی بارگاہ میں، آئے یہاں پہ آپ صبح کا سہانا موسم دیکھنے کے لیے. آپ مزار سے باہر نکلے، کچھ دور گئے کہ چلو جمنا کے کنارے دیکھ لیں. صبح سویرے غور فرمائیے گا، آپ نے اس وقت پہنچے کہ جس وقت گویا آپ فجر کا وقت آیا چاہتا تھا، اور وہاں پہنچے اور وہاں نماز فجر کا وقت ہو گیا. یہ فجر کا وقت نہیں، ظہر کا وقت ہو گیا. چلیے آپ کہیں گے آپ کی مثال میں کچھ جھول ہے، میں نہیں رکھتا فجر کا وقت.
ظہر کا وقت ہے، آپ دوپہر میں گئے ہوئے تھے، آپ نے کہا کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، چلیے وضو کیجئے یہی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے دریا کنارے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یا وضو بنایا، کچھ بھی کیجئے، مصلی بچھایا اور بچھا کے آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ دیا نا آپ نے، نماز شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں، یہ عجیب بات ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علل الشرائع میں شیخ صدوق نے تحریر فرمایا ہے، جب کسی نے پوچھا معصوم سے کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام میں دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا کیوں فرض ہے؟ ہر اللہ اکبر میں ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اکبر جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے، جسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اس میں دونوں ہاتھوں کا کیوں؟ تو معصوم نے کہا اس لیے تاکہ تم عملاً پریکٹیکلاً یہ بات کہہ سکو کہ میں دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا چکا۔ توجہ فرمائیے گا، میں دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا چکا، لہذا جب دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا تو لو لگا لی اللہ کی طرف، بس اب کوئی رو رہا ہے ہم نہیں دیکھیں گے، کوئی ہنس رہا ہے ہم نہ دیکھیں گے، کوئی تبرک بانٹ رہا ہے ہم نہ دیکھیں گے، ہم بس اللہ اکبر کہہ چکے، ہر چیز سے دور ہو چکے، کوئی بھی ہو، کیسی آواز ہو، ماں کی آواز ہو، باپ کی آواز ہو، بھائی کی آواز ہو، کسی کی آواز ہو، ہم کسی کی آواز پہ لبیک نہ کہیں گے۔ کیوں نہ کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا چکے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو کوئی مطلب کسی سے نہیں ہے نا۔ اب ایسے ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کر کے آپ کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا تھا کہ جب ہی ایک آواز آئی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچہ ہے جو ابھی دریا میں ڈوب رہا ہے، بتائیے آپ اسے بچائیں گے یا اپنی نماز کو بچائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مذہب بھی اوپر اٹھ کے کہتا ہے کہ پہلے فطرت کی بات کو مانو، نماز بعد میں قضا کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر وقت نکل جائے، لیکن خبردار انسانی جان کا بچانا واجب ہے۔ تو جیسے دوسروں کی جان کا بچانا واجب ہے، یہ فطرت کہتی ہے، ویسے ہی اپنی جان کا بچانا بھی واجب ہے، یہ بھی فطرت کہتی ہے۔ اور یہاں تو پورے مذہب کو بچایا جا رہا ہے، یہاں تو پورے دین کو بچایا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پورے مذہب کو، پورے دین کو، تو جہاں پورے دین کو بچانا مقصود ہو وہاں تقیہ کیوں نہ ہوگا؟ شہید شوستر میں پیدا ہوئے، نجف پہنچے، نجف سے مشہد آئے، 12 یا 14 سال تک لگاتار مشہد مقدس میں تحصیل علم کیا، اور اس کے بعد وہاں سے ہندوستان اپنے ایک دوست کے کہنے پر، جس وقت اکبر بادشاہ کے قاضی القضات ختم ہو چکے ہیں اور قاضی پر چیف جسٹس آف انڈیا، کون انڈیا؟ جس کو آج اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا آج کا ہندوستان نہیں، اکبر دا گریٹ کے زمانے کا ہندوستان۔ اس وقت سوچئے آج جب ایک ڈسٹرکٹ جج بننا ممکن نہ ہو، منصف بننا ممکن نہ ہو، اس وقت چیف جسٹس بن جانا، یقین مانیے کیا علم ہوگا، کیا زہد ہوگا، کیا تقوی ہوگا کہ یہاں بادشاہ خود منت کر رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے۔
دیکھیں میرا کہنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ ذرا اس لا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے جو لا کی پڑھائی پڑھتے ہوئے خواہش کر رہا ہے کہ میں کہیں منصف بن جاؤں، میں کہیں چھوٹا سا جج بن جاؤں، چہ جائی کہ کسی ڈسٹرکٹ کا جج بننا یا کسی تحصیل کا جج ہونا یا کسی منزل کے اوپر آگے بڑھ کے صوبے کا ہائی کورٹ کا جج بننا، اور یہاں مسئلہ ہائی کورٹ کے جج کا بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جج کا بھی نہیں ہے، چیف جسٹس، اور اس وقت کے، اور وہ آئے اور آنے کے بعد قبول بھی کر رہے ہیں تو اپنی شرطوں پر۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھنا چاہیں تو سیرت ائمہ میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی سیرت موجود ہے۔ شہید آپ کو زندہ رکھیں، سلامت رکھیں، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ہر قسم کی بلا و مصیبت سے شہید آپ کو دور فرمائیں انشاءاللہ، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ایسی منزل پہ آنا تو وہاں امام کی زندگی میں کیفیت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ولی عہد بنیے، انہوں نے کہا نہیں بنیں گے، کہ نہیں بننا پڑے گا، مجبور کیا گیا، انہوں نے کہا بنوں گا مگر اپنی شرطوں پر بنوں گا۔ دیکھو حکومت کے کسی معاملات میں میری مداخلت نہیں ہوگی، یا 8ویں امام نے منوایا تاکہ حکومت کرنے والا حاکم اگر کوئی فیصلہ لے تو اس میں کم سے کم آنے والے زمانے میں کوئی امام کو ذمہ دار نہ بنائے۔ ویسے ہی یہاں اکبر دا گریٹ سب سے بڑا مغل بادشاہ کہہ رہا ہے بنیے، انہوں نے کہا بنوں گا مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ آپ مجھے کسی ایک مذہب پہ مجبور نہیں کریں گے۔ دیکھیے ہندوستان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے اب یہ کیفیت ملاحظہ فرمائیں گے، جب آپ تمام فرقوں کا مطالعہ کریں گے تو تمام لوگ 2 حصوں میں منقسم ہیں، یا کچھ وہ ہیں جو مقلد کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر مقلد کہلاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو آپ اچھی طرح یوں سمجھیں گے جیسے آپ شیعوں کے اندر کچھ وہ ہیں جو اصولی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اخباری ہیں۔ یہ قصہ صرف آپ ہی کے یہاں نہیں ہے، یہ قصہ ہر ایک کے یہاں ہے۔ آپ کے یہاں اس لفظ کو بدل دیا گیا کہ یہ اصولی ہے، یہ اخباری ہیں، وہاں جائیے تو کہتے ہیں یہ مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں۔ مقلد وہ جو کسی کی تقلید کرتا ہو، جسے ہم اصولی کہا جاتا ہے، ان کے ہاں غیر مقلد وہ جو اخباری ہمارے یہاں ہیں، تو ان کے یہاں بھی ہیں کچھ مقلد کچھ غیر، تو جو غیر مقلد ہیں ان کی کوئی بات نہیں ہے، جو غیر مقلد ہیں ان کی کوئی بات نہیں، جو مقلد ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، 5۔ ایک تو وہ ہیں جن کے، توجہ فرمائیے گا، ایک وہ ہیں جن کے امام 4 ہیں، فقہ بھی 4 ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک وہ ہیں جن کے امام 4 ہیں، فقہ بھی 4 ہیں، ایک وہ ہیں جن کے امام تو 12 ہیں، فقہ 1 ہے۔ امام 12 ہے، فقہ 1 ہے۔ غور فرمائیے گا، تو جو 12 امام والے ہیں ان کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، اثنا عشری بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو فقہ کے اعتبار سے جعفری بھی کہا جاتا ہے، فقہ جعفری۔ غور فرمائیے، اس کے مقابلے پہ وہ جو 4 امام والے ہیں، یا امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں گے تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تو حنفی فقہ ہے،
امام مالک کے ماننے والے ہیں تو مالکی فقہ ہے، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں تو حنبلی فقہ ہے، اور امام شافعی کے ماننے والے تو شافعی مسلک ہے، فقہ ان کی شافعی ہے۔ تو 4 فقہ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، شری لنکا اور افغانستان، یہ پورا بر صغیر، اس وقت کا شہید کے زمانے کا اکھنڈ بھارت، اس وقت کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے یہاں فقہ حنفی رائج ہے۔ چاہے یہاں کوئی اجمیر سے تعلق رکھنے والا اجمیری ہو، بریلی سے تعلق رکھنے والا بریلوی ہو، دیوبند سے تعلق رکھنے والا دیوبندی ہو، جو بھی ہے، مسلک الگ الگ ہے، مگر فقہ کے اعتبار سے یہ سب کے سب فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ اور سب نہیں تو معاف کیجیے، اکثر۔ یہ اور بات کہ جو اس وقت حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ جاتا ہے تو یہاں ہاتھ باندھتا ہو جاتا ہے، آتا ہے تو یہاں سے ہاتھ باندھ کر کے آنے لگتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر دیکھا دیکھی معاملہ جو، لیکن اگر علماء کو دیکھیں گے تو فقہ حنفی، تو ہندوستان میں فقہ حنفی کا تسلط رہا ہے اور صوفیانہ مسلک کا تسلط رہا ہے۔ ایسے میں اب قاضی القضات بنایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ فقہ حنفی پر، فقہ حنفی پر، اور یہ ہیں کون؟ توجہ فرمائیے گا۔ اب دیکھیں، یہ میں کسی منزل پر لانا چاہتا ہوں تاکہ اب کتاب کھولوں تو سمجھ میں آئے، اور معاف کیجیے گا میں گھنٹہ دیکھ کے نہیں بیٹھا ہوں، یہ صاف صاف اوروں کا مزاج ہے، معاف کیجیے گا میرا مزاج وہ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور میں نے کیا کہہ دیا اور آپ نے کیا سن لیا، اور یہ میں کہوں کہ میں شہر خاموشہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ معاف کیجیے گا، بولنے کے لیے میں آیا ہوں، آپ بولنے کے لیے بالکل نہیں آئے ہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو سنیے، آپ کا کام صرف سننا ہے، آپ کا کام بس سننا ہے، میں نہیں بلواؤں گا، میرا وہ مزاج نہیں ہے کہ جو بولے گا وہ یہ ہے، جو نہیں بولے گا وہ یہ ہے، نہیں نہیں بالکل نہیں بھائی، جو بات اچھی لگے گی آپ خود بولیں گے، ظاہر ہے کہ ضمیر بولتا ہے صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ کہیں گے تب بتا دیجئے گا مجھے، میں انشاءاللہ کوئی بات ہو تو آپ بتا دیجئے گا مجھے، میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا، کتاب میں نے کھولی نہیں ہے جس کے لیے پہلی مرتبہ میں لے کے آیا ہوں۔ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اتفاق کی بات آتے ہوئے وضو کرتے ہوئے میں نے گھڑی وہیں رہ گئی دیکھی ماں، اور مجھے اب دیکھا گھنٹہ سامنے لگوا رکھا ہے میں بننا، مگر واللہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کب بیٹھا تھا، مجھے یہ بالکل نہیں پتہ بہرحال۔ تو اب توجہ فرمائیں گے آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ، میں کہاں ذہنوں کو لے کے آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فقہ کون سی ہے ہندوستان کے اندر؟ فقہ حنفی سب سے زیادہ، تو ہونا تو یہی چاہیے نا، اور یہ ہے تقیے میں، شہید تقیے میں، شہید ہندوستان آئے ہیں تو یہ کہہ کے نہیں آئے کہ میں فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والا ایک عالم ہوں، نام بھی نور اللہ ہے، نام بھی نور اللہ ہے، اللہ کو ماننے والے ہو تو نور کو تو مانو ہی گے، ٹھیک ہے تستر سے تعلق ہے، یہ شوستر سے تعلق، جو بھی الگ الگ تلفظ ہیں لفظ کے، تستری بھی کہا جاتا ہے، شوستری بھی کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں نہیں، آپ ایران میں جا کے دیکھیے وہاں بھی یہ مرحلے موجود ہیں، غور فرمائیے گا۔ تو اب وہ آئیں تو کسی کو کیا پتا تقیے کے عالم میں ہے، اور تعارف کرایا جا رہا ہے بہت بڑے عالم کے طور پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ قاضی قضات ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قبول تو کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ کسی ایک فقہ کے اوپر آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں گے؟ اب چونکہ وہاں مسئلہ موجود ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک فقہ کے مطابق مسئلہ ہو تو قابل قبول ہے، کسی فقہ کہ جو بھی میں مسئلہ پیش کروں گا جواب دوں گا،
وہ مسلمانوں کے کسی نہ کسی فقہ سے اس کا جواب ضرور ثابت کروں گا. اگر ثابت نہ کروں، اگر میں ثابت نہ کروں، توجہ فرمائیے گا، تو میں جواب دہ ہوں، ذمہ دار ہوں. قبول کر لیا گیا. بسم اللہ. اب انہوں نے ایکسپٹ کیا اس منصب کو، قاضی القضات بنے. اب جتنے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ چھوٹے موٹے قاضی مسئلے کو حل کرتے ہیں اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. قاضی القضات ہیں، بڑے مسائل تو آتے ہی ہیں، اور جتنے بڑے مسائل آ رہے ہیں وہ سب کے سب فقہ جعفری کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. تمام کے تمام مسائل کا فقہ جعفری کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے. ہر مسئلے کا جواب فقہ جعفری کے مطابق، ہر مسئلے کا جواب فقہ جعفری کے مطابق. جب تمام کے تمام، اور کسی نے اعتراض کیا یہ تو ہماری فقہ میں نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ ہر جواب کو کسی نہ کسی فقہ سے ثبوت فوراً پیش کیے، دلائل پیش کیے. اس وقت کے ہندوستان کے بڑے علماء بھی اس منزل پر نہ تھے. کوشش بہت ہوئی کوششیں کہ ان کو منصب سے ہٹایا جائے. کہا گیا بار بار. نوعیت یہ ہوئی کہ اکبر بادشاہ کے سامنے تو ذلیل ہو کے رہ گئے دشمن. شکایت کر کے کوئی جواب نہ مل سکا، کوئی جواب نہ لا سکا. تب کیا کیا جائے؟ کسی کو اندر سے داخل کیا گیا کہ تم جاؤ ساتھ رہو. اب دیکھیں یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آئے گا. میں جو ابھی کتاب لے کے آیا ہوں، اسی لیے اب یہ جملہ میری تمہید بن رہا ہے اس کے لیے جو میں کتاب کھولوں گا. انہیں کسی کو داخل کیا گیا کہ تم جاؤ ساتھ رہو، ساتھ رہ کے اعتماد جیتو تاکہ اندر کی بات نکال سکو. دیکھیے ہم تو پرانے کھلاڑی ہیں، ہم تو کبھی ساتھ رہنے والے پہ اعتماد نہیں کرتے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن کوشش کرنے والے نے کوشش کی، اور باقاعدہ کوشش کی، اور اتنی کوشش کی کہ شدت کے ساتھ اپنے آپ کو خدمت کر کے، اتنی شدت کے ساتھ کہ گویا جیسے وہ عابد اول. اب میں جان بوجھ کے ذکر کر رہا ہوں، جیسے وہ عابد اول. کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے شہید کو دھوکہ دے دیا. اگر شہید کو دھوکہ دیا تو کیا شیطان نے خدا کو دھوکہ دیا تھا؟ اللہ نے اس کو وہاں کیوں بلایا تھا؟ عبادت کی بنیاد پر، کثرت عبادت کی بنیاد پر اتنا تقرب حاصل نہیں ہوا تھا. ورنہ اللہ صرف یہ کہتا جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا کہ یہ تو کافر ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ کافر ہو گیا. کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافرین میں سے. پروردگار جب کافرین میں سے تھا تو تو نے وہاں سے اٹھا کے عرش پہ کیوں پہنچا دیا؟ ملائکہ کی بزم میں کیوں بٹھا دیا؟ آواز قدرت آئے گی. دیکھو یاد رکھو، ہم خدا ہیں، ہم رب ہیں، ہم خالق ہیں. ہم قبل از وقت کسی کو جرم کی سزا نہیں دیتے. تو یاد رکھو کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جیسے وہاں اس نے موقع دیا تھا تاکہ وہ اپنی حرکت سے شیطان بن جائے، یہی شہید نے بھی کسی کو موقع دیا تاکہ یہ مسند قضاوت کے ساتھ ساتھ شہادت کی منزل پہ آئے اور دنیا کو معلوم ہو کہ جابر کس قوم سے پیدا ہوتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا آپ نے. اب بہت سی کتابیں آپ کی ہیں، اس میں سے ایک کتاب میں آپ کی خدمت میں، یہ میرے پاس میں جو کتاب میں کھول رہا ہوں،
توجہ فرمائیں گے، یہ کتاب ہندوستان میں بہت زیادہ بانٹی گئی ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے کے بعد کتاب کا نام ہے صواعق محرقہ، ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ صواعق جمع کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے بجلیاں، حرق یحرق، حرق جلانے والی، محرقہ جلانے والی بجلیاں۔ ابن حجر مکی نے شیعوں کی رد میں کتاب لکھی جس کا نام تھا صواعق محرقہ، جلانے والی بجلیاں۔ بہت سارے جوابات لکھے گئے ہیں اور ان جوابات کو اٹھا کے دیکھیے تو ایک اس شہید کا جواب بھی ہے، اس شہید کا جواب بھی جو کونے میں لیٹا ہوا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، معاف کیجئے گا وہ بھی کم پائے گا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، بڑی عظیم شخصیت ہیں اور یقیناً میں آج بھی حاضر ہوا، پہلے یہاں شرکت میں حاضر ہوا سلام کے پر وہاں جا کے سلام کیا، یہ لازم ہے ہمارے اوپر۔ وہ ادھر افحام الاعداء والخصوم، جا کے کتاب اٹھا کے دیکھیے، بڑی اہم ترین ناصر ملت کا ذکر کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ یہ آپ؟ تو وہ صواعق محرقہ، جلانے والی بجلیاں، یہ کتاب تھی، اردو میں چھپی، بہت جگہ چھپی، اصل کتاب ہے عربی زبان میں۔ اس کا جو جواب لکھا ہے، چونکہ شہید نے مختلف جوابات ہی لکھے ہیں، ردود زیادہ لکھی ہیں شہید نے، تو اس میں سے ایک کتاب جو آپ نے لکھی ہے وہ ہے الصوارم المحرقہ، الصوارم المحرقہ، یہ شہید کی کتاب کا جواب ہے۔ یہ دیکھیں کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، اس کی شکل میں موجود ہے، یہ پوری موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شہید احقاق الحق بھی ہے جو 2 جلدوں میں ہے، جو ابطال باطل کا جواب شہید نے لکھا، جس کے اوپر آیت اللہ مرعشی النجفی نے حاشیہ لگایا، اور تقریباً میرے پاس 34 جلدوں میں موجود ہے، اس ٹیب میں میرے پاس نہیں۔ معاف کیجئے گا بولنا آسان ہے، کوئی پڑھ کے ہی دکھا دے، ہمیں کوئی پڑھ کے ہی دکھا دے خدا کے۔ اچھا میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں، میں یوں نہیں کر رہا، میں کسی کی استعداد کے اوپر حرف زنی کر رہا ہوں، استغفر اللہ، یہ ممبر پہ آنے والا کوئی کسی کے اوپر حرف زنی نہیں کرتا، میں یہاں حرف زنی کرنے نہیں آیا ہوں، میں یہاں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کم سے کم اگر کوئی دین کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ ہی کر لے، کم سے کم مطالعہ ہی تو کر کے دیکھے۔ اب یہ سواری محرقہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر جو آپ نے کچھ اہم باتیں لکھی ہیں اور اس کے سب سے اہم مرحلہ ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ یہ میں نے اس کی پوری فہرست کھولی، اس کی انڈیکس کھولا پورا، یہ آپ اس کو دیکھیں گے پورا سافٹ ویئر کی شکل کے اندر ہے، تو اس میں جو پہلا مرحلہ سامنے آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، پہلا سب سے پہلا مرحلہ جو صواعق محرقہ کے جواب میں الصوارم المحرقہ میں شہید نے لکھا ہے، سنیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ کتاب ہے رد حدیث اصحابی کن نجوم۔ دیکھیں آپ تعجب کریں گے اس کو، کیا ہے نا؟ رد ہے اس حدیث کی جو انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں میں اس منزل پہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس بات کو دیکھیں گا۔ لطف کی بات دیکھیے، انہوں نے شروع میں صفحہ نمبر 12 کے اوپر لکھا ہوا، توجہ فرمائیے گا، میں تبصرہ کروں گا آہستہ آہستہ۔ رد الداعی الی تالیف کتاب الصواعق، صواعق کے جواب کی ضرورت کیوں پڑی؟ صواعق کے جواب کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ لکھا، قال ابن حجر المقدمۃ الاولی علم ان الحامل الداعی الی التالیف ذلک، انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ترجمہ کروں جلدی جلدی کہ جو اس کو لکھنے والا ہے، پہلے مقدمے کے اندر ابن حجر لکھتے ہیں کہ میں تمام حقائق کو جاننے سے قاصر ہوں، لیکن خطیب بغدادی نے اپنی کتاب جامع میں بھی لکھا ہے کہ جس وقت اذا ظہرت الفتن وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل
ذالک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب بدعات اور فتنے ظاہر ہونے لگیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ لکھ رہا ہے ابن حجر اپنی کتاب سوائق کے اندر، کہ جب بدعتیں اور فتنے ظاہر ہوں اور لوگ میرے صحابہ پا لعنت کریں، گالیاں دیں. یہ وہ لکھ رہے ہیں. او سب اصحابی، لوگ میرے اصحاب پر، یہ حضور نے کہا ہے کہ حضور نے کہا جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوں اور لوگ میرے اصحاب کو گالیاں دیں، میرے اصحاب کو برا بھلا کہیں، فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمِ عِلْمَهُ، تو عالم پہ اپنے علم کا اظہار واجب ہے. دیکھیے یہ حضور کی حدیث ہے، یہ وہ لکھ رہا ہے ابن حجر یہ، اور کہہ رہے ہیں فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کام نہ کرے، یعنی اپنے علم کا اظہار نہ کرے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت. یہ اس نے لکھا کہ لہذا میں اب دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اہل بدعت اپنی بدعتوں کو ظاہر کر رہے ہیں، لہذا بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے میں سوائق لکھ رہا ہوں. اب میں درمیان کلام میں بغیر کسی پہ کچھ جو سمجھے میں کھل کے کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب جس وقت سوائق لکھی گئی تھی اس وقت تو ان کی نظروں میں کچھ اہل بدعت تھے نا. اچھا اہل بدعت کون ہے بتا لو؟ ہم ہی لوگ اہل بدعت ہیں، ہم لوگ اہل بدعت کہلاتے ہیں ان نزدیک. تو اس کا ہم لوگ تھے نا اس وقت جو اپنی بدعتوں کو ظاہر کر رہے تھے، لہذا اس بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے سوائق لکھی گئی. اور جب وہ لکھی گئی تو اب اہل بدعت میں سے بھی کوئی ہونا چاہیے جو کم سے کم جواب لکھے. تو اب انہوں نے فون کہا اعترفوا بالقصور حقائق هذه المسألة حق، کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ابن حجر، یہ شہید کے جملے ہیں، جملے شہید کے ہیں کہ اعترف بالقصور ان حقائق هذه المسألة حق، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، بالکل مانتا ہوں کہ ابن حجر تجھے حقائق کا علم نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کہ حقائق کا علم نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، تجھے حقائق کا علم بالکل نہیں ہے، میں اعتراف کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں کہا اس بات کو، اور اس کو میں آگے بتاؤں گا کس بات کو. اور اس کے بعد نے کہا کہ یہ وما ذکروا من الحدیث، جو تم نے حدیث کا ذکر کیا ہے، فلا یصلح لان یکون واضعا للتالیف، تو یہ تیری کتاب کے لکھنے کی وجہ قرار نہیں پا سکتی. جو تو نے جس حدیث کو بنیاد بنا کے کتاب لکھ رہا ہے نا، یہ حدیث تیرے مطلب کی نہیں ہے. شہید کا جملہ دیکھیں، یا علی شہید کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید کہہ رہے ہیں کہ جس حدیث کو تو نے بنیاد بنا کر کتاب لکھی وہ تیرے مطلب کی نہیں ہے، تو اس سے کچھ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اور اس کی وجہ دیکھیں کیا کہا، لجواز ان یکون المراد من البدع ما ابتدعه البعض فی دین رب العالمین، اس لیے کہ جس بنیاد کو تو بدعت بنا کے ہم پہ تھوپ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بدعتیں وہ ہوں جو اللہ کے دین میں کسی نے رکھی ہو. توجہ فرمائیے گا. ارے ہمارے یا حسین کہنے کو بدعت کہو گے، مجلسوں کو بدعت کہو گے، محافل کو بدعت کہو گے، نوحہ خوانی کو بدعت کہو گے، ان تمام چیزوں کو بدعت کہو گے، علم اٹھانے کو بدعت کہو گے، ارے زری کو بدعت کہو گے، فاتحہ خوانی کو بدعت کہو گے، یہ بدعت ہے. اور وہ کہنے والا جو کہہ رہا تھا بدعتان، یہ دو متعے جو رسول کے زمانے میں جائز تھے میں حرام کر رہا ہوں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اہل بدعت ہیں، تو جو بدعت پھیلا رہے تھے. اچھا لطف کی بات دیکھیے، لطف کی بات توجہ فرمائیے گا، ذرا جا کے پوچھئے کچھ چیزوں سے متعلق. میں ایک بدعت کا ذکر کر دوں، ایک بدعت کا ذکر کر دوں جس کو ہم نہیں سب بدعت مانتے ہیں. ماہ مبارک رمضان آیا چاہتا ہے،
اختتام ہونے والا ہے جمادی الثانیہ کا، شہزادی کا مہینہ ہے، بی بی کا مہینہ ہے، ماہ رجب مولا علی کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ کہا ہے انہیں، اور ماہ رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آئے گا نا۔ ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو اٹھا کے دیکھیے، ایک روزے دار پا مستحب ہے کہ شب میں وہ نمازیں پڑھے، مستحبی نمازیں پڑھنا ہر صائم کے لیے تاکید ہے، ہر روزے دار کے لیے تاکید ہے، ہماری فقہ میں بھی ہے، وہاں بھی ہے، لیکن وہاں ایک صاحب نے کھڑے ہو کے یہ کام کیا کہ ان تمام لوگوں کو جو اپنے گھر سے اپنی سہولت کے اعتبار سے آتے تھے، پڑھ کے جاتے تھے، آتے تھے، پڑھ کے جاتے تھے، شب بھر سلسلہ جاری رہتا تھا، انہیں برا لگا، انہوں نے کہا یہ کام بالکل مناسب نہیں ہے، لہٰذا ایک کام کرو، تمام لوگ جمع ہو کے یکجا ہو کے یہ کام کرو، انہیں ایک آدمی کو کھڑا کر دے، تم نماز پڑھاؤ، وہی ماہ مبارک رمضان کی مستحب نمازیں ان کو جمع کروا کے پڑھوانا شروع کیا، نام آیا تراویح۔ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ تراویح کیا ہے، اپنے لوگوں کو کہ تراویح کیا ہے انہوں نے جمع کیا، اور ایک مرتبہ جمع کرنا، کسی نے کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو، یہ نماز کبھی بھی جماعت سے نہیں ہو سکتی، واجب نماز میں، فرض نماز میں جماعت ہوتی ہے، مستحب اور سنت نماز میں جماعت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بدعت، تو کسی جواب میں کہا اچھی بدعت۔ جب سے آج تک بدعت کی دو قسمیں ہو گئیں، یا بدعت سیئہ ہے یا بدعت حسنہ ہے۔ میں نے کہا حسنہ اور سیئہ کو صفت کو الگ رکھیے، موصوف بتائیے بدعت ہے کہ نہیں، بدعت ہے کہ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو ایک عالم کے اوپر علم کا اظہار واجب ہے، توجہ فرمائیے گا، اور جو یہ نہ کرے اس پہ کیا کرنا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اس کے اوپر رسول کی لعنت، اس پہ ملائکہ کی لعنت، اس پہ سب لوگوں کی لعنت۔ ارے لوگ ہماری لعنتوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں ارے یہ لعن کرنے والے لوگ ہیں، یہ لعنت پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ لعنت کرنے والے لوگ ہیں۔ لعنت کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، رسول کا کام ہے، ملائکہ کا کام ہے، لوگوں کا کام ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ آپ نے اللہم صلی علی محمد۔ اب حدیث سمجھی آپ نے، اور اس کا شہید آگے بڑھ کے کہتے ہیں لِجَوَازِ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْبِدْعِ ابْتِدَاؤُهُ الْبَعْضُ مِنْ فِي دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ممکن ہے بدعت کرنے والے وہ لوگ ہوں کہ جو رسول کے اور اللہ کے دین میں بدعت کرنے والے ہوں، میں نے بتا دیا۔ اور اس کے وَالْمُرَادُ بِمَنْ سَبَّ مِنَ الْأَصْحَابِ، اور اگر ہم آپ کی حدیث کو درست مان لیں اور کہہ دیں کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ جو میرے اصحاب پہ گالیاں بکے، اصحاب سے مراد کون ہے؟ شہید کے جملے ہیں والمراد بمن سب من الاصحاب ہم مولانا امیر المؤمنین۔ اب کس نے مولانا امیر المومنین کے اوپر سب کیا؟ ظاہر ہے کوئی یزید کا باپ ہی ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بے شمار، اب بتائیے، بے شمار، بے شمار، فرمائیے
تو کون ہے؟ کون ہے؟ ظاہر ہے بھائی میں اب جملہ میں نے کہا ہے آپ کی خدمت میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں، میری قوم کے کسی بچے کو بلائیے اور اس سے کہیے سب سے برا آدمی کون تھا، تو میری قوم کا بچہ بھی کہے یزید سے برا کوئی نہیں تھا، یزید سب سے برا تھا، تو بھائی جو مولانا میں اس لیے کہا بھائی یزید کا باپ ہی ہوگا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ علی زندہ باد، زندہ باد، علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس کو سلامت رکھے پروردگار، اور اس کی والدہ کو خاص طور پر سلامت رکھے پروردگار، اس کے والدین کی توفیقات میں اضافہ ہو پروردگار۔ اب غور میں آپ یہ سوائق، اب دیکھیں معاف کیجئے گا، اب میں سمجھتا ہوں اگر بات کھولوں گا تو تقریباً 1 گھنٹہ مجھے اور چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مناسب نہیں ہوگا، میں تو اتنی بڑی میں گفتگو یہی چھوڑتا ہوں، یہی میں 2-3 باتیں چلے کہتا ہوں انشاءاللہ اس بات کے اوپر توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے مسئلہ کیا، میں تو کتاب لے کے بیٹھا ہوں بھائی، میں تو کتاب لے کے بیٹھا ہوں، میرے پاس کیا مسئلہ ہے، میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو پڑھتا رہوں گا۔ اور کتاب ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی ہاں اردو میں کتاب میرے پاس میں نہیں ہے، یہ عربی میں کتاب ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، ابھی میرے ہاتھ سے دیکھ لیجیے آپ، تو میں اب شروع نہیں کروں گا پہلے۔ اب مسئلہ کیا ہے، اس نے لکھی کتاب، ابن حجر مکی نے یہ کہہ کے لکھی، توجہ فرمائیے گا، ابن حجر مکی نے کتاب یہ کہہ کے لکھی کہ رسول نے فرمایا ہے جب بدعتیں ظاہر ہوں اور میرے اصحاب پر لوگ لعنتیں پڑھیں تو عالم پر اپنے علم کا اظہار واجب ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کے شہید نے جواب لکھا کہ ہم بھی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ اگر بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم پر علم کا اظہار واجب ہے، یہ لکھا۔ اب پہلا جو مسئلہ ہے توجہ فرمائیے گا، وہ پہلا حدیث انہوں نے کہا حدیث رد اصحابی کا نجوم، میں کتاب بند کرتا ہوں یوں ہی کچھ آتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ہے اسی میں سے جو کہہ رہا ہوں، مطالعہ کر کے آؤں، ایسی بات نہیں، پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، ہاں سب چیز دماغ میں ہے الحمدللہ، توجہ فرمائیے گا۔ اصحابی کا نجوم کیا مسئلہ ہے، میں خبر بتاؤں کیا مطلب ہے؟ اصل میں آپ تو مذہب شیعہ اثنا عشریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا دین مکمل طور پہ اہل بیت سے ماخوذ ہے، آپ جو کچھ لیتے ہیں وہ اہل بیت سے لیتے ہیں، یہ آپ کا تخصص ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والا بہتر جانتا ہے گھر میں کیا ہے، تو آپ نے اس بنیاد کو سمجھ کے ہمیشہ دین کو گھر والوں سے لیا، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کچھ لوگوں نے اپنے دین کو اہل بیت سے نہیں لیا بلکہ دین کو اخذ کیا حضور کے اصحاب سے، اور اب جب دین اصحاب سے لیا تو اب ان کی یہ، میں بہت سوچ سمجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، مصرعی کا جملے میں ہے، بہت سوچ سمجھ کے، یہ ان کی اخلاقی مجبوری تھی یا ان کی دینی مجبوری تھی کہ جن سے دین لے رہے ہیں اس سورس کو مستحکم بنانے کے لیے ان کے لیے کچھ ایسی حدیثیں بھی گڑھی جائیں جو ان کے سورس کو، بنیاد کو مضبوط کر سکے، اور پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا دین زیادہ اچھا ہے ان کا دین کم اچھا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کتنے بھئی، آپ دیکھیں تعجب کی بات ہے، آپ ان انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جزاکم اللہ ہیں، دیکھیے جزاک اللہ سلامت رکھے بھئی، بظاہر 5 دکھائی دیتے ہیں لیکن بباطن 14 ہیں، بظاہر 5 ہیں، چادر میں 5 ہیں لیکن بباطن جو ہے وہ 14 ہیں، یہ انگلیوں پہ آ سکتے ہیں، یہ ہے یہ صحابی کتنے، دیکھیے جی لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس تعداد کو بھی آپ ہی بتا سکتے ہیں،
صحابہ کتنے ہیں اس تعداد کو بھی اس منبر کے حق کی قسم اس علم مولا ابوالفیض آپ کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. صحابہ کتنے یہ آپ بتا سکتے اس لیے کہ غدیر آپ کی ہے. توجہ صلوات پر محمد وآل محمد. صحابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 3 4 5 بس حس عشرہ مبشرہ. میں لوگوں کو نام بھی نہیں پتا لیکن آپ بتائیں گے کہ غدیر میں 1.5 لاکھ صحابہ تھے تو 1.5 لاکھ کی تعداد کون بتائے گا؟ آپ. تو وہاں 1.5 لاکھ یہاں 14 تو تعداد تو وہاں ہو گئی نا. مگر اس کے باوجود 1.5 لاکھ ہیں مگر قدم میں ثبات نہیں ہے. ثبات قدم کے لیے ضروری ہے کہ حدیث بنائی جائیں. کم سے کم یہی وجہ اگر ایک علی کا شیعہ سمجھ لے تو جان جائے گا کثرت میں اگر حق ہوتا تو حدیث نہ گڑھی جاتی. حدیث کا گڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ کثرت کبھی حق کی علامت نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا حق کی علامت. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جملہ کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا. حضور نے کہا اصحابی کن نجوم، میرے اصحاب میرے پاس بیٹھنے والے ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، تم جس کا بھی اقتدا کر لو، جس کی بات مان لو، جس کے پیچھے چلو، جس کی گفتگو تسلیم کر لو، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب جتنے، اب ایک لفظ نکل کے آیا الصحابہ کلہم عدول. صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے سب عادل ہیں. جب عقل ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کو عادل نہ ماننے والے رسول کے صحابہ کو عادل مان رہے ہیں. تعجب ہے، تعجب ہے، تعجب ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ عادل نہیں ہے مگر یہ عادل ہے. تو انہوں نے کہا یہ سب سے پہلی رد شہید نے اس حدیث کی ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ حدیث ہی جھوٹی ہے اور جھوٹ پہ شہید نے دلیلوں کے انبار لگا دیے. پہلے بتایا کہ سند کے اعتبار سے غلط ہے. سند میں وہ یہ سب لکھا شہید نے. میں نہیں پڑھ رہا ہوں، جس کو دیکھ رہا ہوں میرے پاس ابھی آ جائے میں بتا دوں کہاں کیا مسئلہ ہے. توجہ فرمائیے گا. اس کے بعد شہید نے متن پہ بحث کی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب عادل ہو. اس لیے نہیں ممکن کہ جتنے لوگ بھی ہوں گے ان سب سے متعلق مورخ کچھ نہ کچھ تو لکھے گا، اور جب ان کے متعلق کچھ لکھے گا تو تاریخ میں موجود ہوگا. اب پڑھ کے دیکھیے کس نے کیا کیا. کسی نے کسی کی ردا چرا لی، کسی نے باغ غصب کر لیا. توجہ فرمائیے گا جملے لکھے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے سب کے متعلق. اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے اس کے ساتھ یہ کیا، یہ اس کا حق غصب کر رہا ہے، وہ اس کا حق غصب کر رہا ہے. تو جہاں اتنے سب کچھ لوگ موجود ہوں اور پھر دلیل سنیے آخر میں کتنی بہترین دلیل. میں اس منزل کے اوپر وہ خطاب ہو مس کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کو سمیٹ لوں. یہاں پہ آنے کے بعد توجہ فرمائیے گا، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں جگہ پر. شہید نے دلیل دیتے ہوئے کہا آپ کے 1.5 لاکھ عادل نہیں ہو سکتے، ہمارے 14 ہیں، مگر آیہ تطہیر کہہ رہی ہے سب کے سب پاک ہیں. وہ ہیں جن کے متعلق قرآن میں
سورہ منافقون موجود ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا موجود ہے، جہاں فقط گناہ کا لفظ دیکھیں، انما معاف کیجئے گا، استغفر خاکم بدہن ثم خاکم بدہن، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کلام الہی میں تحریف نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، خاکم بدہن، ممبر پہ بارگاہ شہید میں معافی مانگتے ہوئے میں صرف سمجھانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جملے ہیں نا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، نہیں، جملہ ہوتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم المعصیہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر معصیت کو دور رکھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الذنب، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر ذنب کو، ہر گناہ کو پاک رکھے، لیکن نہیں، نہ ذنب ہے نہ معصیت ہے، کچھ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ عنکم الرجس، رجس کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کی برائی جس کو برائی کہا جا سکتا ہو، خواہ دینی ہو، اخلاقی ہو یا عرفی ہو، کہیں کی بھی برائی ہو جس کو برائی کہا جا سکتا ہے، اللہ نے اس برائی کو اہل بیت سے دور رکھا۔ اچھا، لطف کی بات یہ نہیں کہی کہ اہل بیت تم برائی کے قریب نہیں جاؤ گے، ارے کوئی ثابت تو کرنا چاہے، کر کے تو دیکھ، اہل بیت کا کچھ نہ بگڑے گا، اللہ قادر نہ رہے گا۔ اللہ اللہ، شہید نے کیا کچھ کیا ہے دیکھیے، اور پھر جس منزل پر شہید آئے، اللہ اللہ، میں اسی منزل پر چاہ رہا تھا ایک خاص کیفیت کو عرض کرتا، خاص طور مولا متقیان کی ایک خاص کیفیت تھی جس کو میں آگے خدمت میں عرض کرتا، اس لیے کہ بھی گزشتہ دنوں ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں اس سوال بہت زیادہ عوام ہوا ہے، میں اس کو ذکر بھی نہیں کرا سوال کو، ورنہ ذہن فوراً وہاں پہنچے گا اور آپ ذہن میں تشنگی محسوس کریں گے، میں روک رہا ہوں اس بات میں۔ شہید نے کیا کچھ کیا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان حالات کا تجزیہ نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ کہنے والے کہیں فلاں سن میں شیعت کی بنیاد، فلاں سن میں شیعت کی ترویج اس نے کی، بھائی کسی نے کی ہو تو شہید کے حالات تو پڑھ کے دیکھ لو، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور سن اٹھا کے دیکھیے کب کی بات ہے، کیسی بات ہے، شہید نے کیا کچھ کیا ہے، اور ایک دو کی بات نہیں ہے، سن 1100 ہجری سے پہلے کی بات ہے، یہ سن 1100 ہجری سے 1080 یا 84 کا مسئلہ ہے یہ، کہ جس وقت شہید کی شہادت واقع ہوئی ہے، اس سے پہلے صوارم المحرقہ بھی ہے، احقاق الحق بھی ہے، الزام النواسب بھی ہے، مجالس المومنین بھی ہے، ساری کتابیں شہید کی ہیں۔ یاد صاحب ریاض العلماء نے لکھا ہے میں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں شیعت کے مروج کا نام قاضی نور اللہ شستری ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے کتنی بڑی منزل ہے، کاش ہم کچھ سمجھ سکیں، کاش 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 آپ سب یہاں آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ نے کچھ سوچا تو صحیح۔ آپ شہید کی بارگاہ میں، شہید آپ کو خوب نوازیں، خوب دے شہید آپ کو، اور خدا کے لیے اس بات کو یاد رکھیے گا، تین عالم جن کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یوں ممکن ہے کوئی اور لوگ بھی، اوروں کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن کم سے کم اس بات کو دیکھیے کہ وہ کہ جنہوں نے باقاعدہ مذہب حقہ کی وہ خدمت کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی تھوڑی کہا تھا مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے، یوں ہی تھوڑی کہا ہے یہ۔ ذرا ان کی صحبتوں کو دیکھیے، اور کہنے والے نے کہا جب ثبوت بہم ہو گئے اور ثبوت پہنچا دیے گئے
اور باقاعدہ ایک کثیر تعداد میں 40 سے زیادہ 44 شاید علماء، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، اتنے علماء نے لکھ کے دیا ہے فتویٰ کہ ان کی موت کو واجب قرار دیا گیا. کسی نے کہا گدی سے زبان کھینچ لی جائے، کسی نے کوڑے برسائے جائے. کوڑے بھی کون سے؟ وہ بھی صفت موجود ہے. گردن کاٹ دی جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر، یہ سب کچھ. معاف کیجئے گا، یہ کہنا بڑا آسان ہے. جو مسلسل اتنے بڑے عہدے پر فائز رہا ہو، میں خدمت میں عرض کروں آپ کی، اگر آپ سمجھ سکیں. ابھی ایام عزائے فاطمیہ سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اور ظاہر بی بی کا مہینہ ہے یہ. 2 دن بعد بی بی کی ولادت تاریخ میں ایک جملہ کہوں، باب مصائب میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا. باب مصائب میں وہیں سے ابتدا کر رہا ہوں، اور زیادہ طویل مصائب پڑھنے کی معاف کیجیے عادی نہیں ہو. اگر مجھ سے امید ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. بہت جلدی ختم کروں گا، بس جلدی ختم کر رہا ہوں، بس بہت جلدی، معاف کیجیے گا. بہت بی بی کے مصائب کے حوالے سے جملہ یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کے پاس میں مولا امیر المومنین تشریف لائے اور بیٹھے ہیں، تو ایک مرتبہ بی بی نے رو کے کہا، ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. اللہ اللہ. ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. اب جملہ سنیں گے آپ. فرماتے بی بی، اگر یہی مسئلہ ہوتا تو غنیمت تھا. ارے میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ. مصیبت احساس کا نام ہے، مصیبت احساس کا نام ہے. تصور کیجئے، جو قاضی القضات رہ چکا ہو، اب وہ دربار جہانگیر میں کھڑا ہو اور وہاں کھڑے ہو کہ وہ افراد جن کی کوئی حیثیت نہ ہو، مگر میں کہوں گا شہید مبارک ہو، مبارک ہو. میں تبریک پیش کر رہا ہوں، شہید مبارک ہو. کل قتل حسین کے لیے بھی کچھ لوگوں نے فتوے دیے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ شہزادی خواب میں آئیں اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں، ارے تم یہاں سو رہے ہو، میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے. شہزادی نے شہید کو بیٹا اسی لیے کہا کہ بہت سی مماثلتیں موجود ہیں. ظاہر خود بیٹے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً بیٹے ہیں، لیکن شہزادی شاید بنیاد پہ بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے شہید تبریک، کہ وہاں بھی لوگوں نے فتوے لیے تھے، یہاں بھی فتوے لیے ہیں. کم سے کم شہادت کے اوپر سیرت حسین کی مہر تو لگ گئی. یہ معلوم تو ہوا کہ وہ حسین مولا تھے، یہ خادم مولا نور اللہ شستری ہے. بس عزیزو، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بی 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 بی، ارے کسی کے خواب میں آ کے کہہ دیا میرا بیٹا پڑا ہے. ہائے ایک بیٹا کربلا میں 3 دن کا. ارے اللہ اللہ، بی بی کسی کے خواب میں آئیے. شاید یہی وجہ ہے، اسی لیے حسین نے اہتمام کیا تھا، بنی اسد کو بتایا تھا، دیکھو جب سب چلے جائیں تو آ کے لاشوں کو دفن کر دینا. آج بھی دستور ہے، عاشور کا دن آتا ہے، بنی اسد کے بچے ارے قبر حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں، این الحسین، اے حسین ہم دفن کرنے آئے ہیں. اے مولا مصیبتوں کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ملتمسوں مزید سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ مروج شریعت قاضی نور اللہ شستری کی روح پر فتوح کو ایصال فرما دیں. سرزمین آگرہ پر
حشر برپا ہو گیا، سرزمین آگ پر حشر برپا ہو گیا۔ اے فلک بتلا یہاں سے کوچ کس کا ہو گیا، سرزمین آگرہ پر حشر برپا ہو گیا۔ 3 دن لاشا رہا جمنا کنارے بے کفن، 3 دن لاشا رہا جمنا کنارے بے کفن، ٹکڑے ٹکڑے غم سے زہرا کا کلیجہ ہو گیا، سرزمین آگرہ پر حشر برپا ہو گیا، سرزمین آگرہ پر حشر برپا ہو گیا۔ لکھتے تھے احقاق الحق وہ ایک کتاب لاجواب، لکھتے تھے احقاق الحق وہ ایک کتاب لاجواب، جس کے ظاہر ہوتے ہی دشمن زمانہ ہو گیا، سرزمین آگرہ پر حشر برپا ہو گیا، سرزمین آگرہ پر حشر برپا ہو گیا۔ ہائے وہ پشتے مبارک اور در خاردار، ہائے وہ پشتے مبارک اور در خاردار، اس سزا کا مستحق وہ حق کا شہدا ہو گیا، سرزمین آگرہ پر حشر برپا ہو گیا، سرزمین برپا ہو گیا۔ 3 دن لاشا رہا جمنا کنارے بے کفن، 3 دن لاشا رہا جمنا کنارے بے کفن، ٹکڑے ٹکڑے غم سے زہرا کا کلیجہ ہو گیا، سرزمین حشر برپا ہو گیا، سرزمین آگرہ پر جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے
مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، ہے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے ہے وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، ہے لو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، لو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، ساتھ رواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت پہ کروں